حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر یہ گناہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقینی جہنم جانے کا سبب بنتا۔ اتنا بڑا گناہ اللہ ہر کنکری کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھئی کنکریاں تو پھر مارنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اب کنکریاں مارنے کی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چھوٹی کنکریوں کی جگہ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے ساتھ حج کرتے تھے، تو سیف اللہ کو میں دیکھتا کہ یہ باقی سارے کام تو ساتھ کرتا تھا، جب کنکریاں مارنے کا وقت ہوتا نا تو یہ مجھ سے پیچھے ہو جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا کہاں گیا۔ تو میں نے پتہ کیا کہ بھئی آخر مسئلہ کیا بنتا ہے، تو مجھے تو اس سے کہہ دیا ابو جی آپ کے سامنے کنکری تو مارتا ہوں تو میں دعا نہیں مانگ سکتا، میں ذرا الگ ہو کے مانگتا ہوں تاکہ میں دعا مانگوں۔ لیکن میں نے جب حبیب اللہ سے پوچھا تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا ابو جی یہ ایک دو کنکریاں چھوٹی مارتا ہے، باقی بڑے پتھر اٹھا کے مارتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ چھوٹی کنکری مارنے سے دل نہیں بھرتا، شیطان کو بڑا پتھر مارنا چاہیے۔ پھر ایک دن اس نے کیا کیا کہ پتھر مارنے کے بعد جوتا اٹھا کے مارا شیطان کو۔ حبیب اللہ کو کہتے ہیں بڑا پتھر مار کے بھی تسلی نہیں ہوئی، اس بدبخت کو جوتے مارنے چاہیے۔ پھر میں نے اسے بیٹھ کے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، ایک آدمی دشمن کو پتھر مارے اس کا نقصان زیادہ ہے، یا ایک آدمی ریوالور کی گولی مارے اس کا نقصان زیادہ ہے؟ کہنے لگا ریوالور کی گولی تو بہت نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے جو یہ چھوٹی سی کنکری ماری نا، سنت کے مطابق اسی کنکری کو مارنا شیطان کو ریوالور کی گولی مارنے کے برابر ہے۔ کہنے لگا اب بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوری زندگی کنکری سے ہی رمی تھی۔ وہاں پہ بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پٹھان بھائی گئے اور انہوں نے 7 کنکریاں ماری تھیں، 3 کنکریاں ماری اور باقی رکھ لی۔ کسی نے کہا کہ بھائی تم نے 7 پوری نہیں کی، کہتے ہیں وہ میرے گھر میں اس کی بہن رہتی ہے، میں باقی جا کے وہاں اس کو ماروں گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔